الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تین بیٹے کہا جاتے ہیں، سام، حام اور یافث۔ انہی تینوں کی آگے نسل چلی ہے۔ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، یعنی ہم سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے۔ تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیے، پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلایا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی نا، اس میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا، جو ان کے بیٹے تھے، اے ان لوگوں کی اولادوں، انہو کان عبدا شکورا، وہ تو شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی ہمارے ابا کو جو نجات ملی تھی شکر گزاری کی وجہ سے، اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے، تو وہ تو اللہ پہ، اس کے رسول پر ایمان لائے، اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے، جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے۔ ابا پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، یا ابا مر جائیں اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے، تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا، کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا۔ تو اگر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جو تین بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہو کان عبدا شکورا، نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ 950 سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، اسی میں لگے رہے، زندگی اسی میں کھپا دی۔ تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے، انہی کو اللہ نے بچایا، اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا۔ تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تقوی اور آپ کے بیٹوں کے تقوی اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ، ورنہ باقی بھی کیا ہو جاتے، ہمیں زندگی کی نعمت نہ مل۔ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے؟ زندگی، حیات۔ تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے، پھر وہی ان کے، اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ 2 شادیاں کریں، 4 کریں، 4000 بھی کر لیں، تو اس لیے نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی۔ تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ 100 بیویاں رکھ لیتے، جن تو تھوڑے ہوتے، غریب ہوتے، وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی تھی، لیکن عمریں لمبی ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی۔ تو اس طرح قوم چلی، ان میں توحید تھی، اللہ کی فرما برداری تھی، جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع، اور وہی برائی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، کیونکہ مشرک جو ہے نا، مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے۔ مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ عقیدت۔ عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنو گے۔ تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے، گستاخ، سمجھ رہے؟ تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں؟ غلو۔ تو اعتدال کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لیس، کوئی بزرگی نہیں ہے، سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب، لہذا بزرگ بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں۔ تو بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے، لیکن بزرگوں کی حیثیت کو، ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا، یہود و نصارہ کا، کہ ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ تو جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقید سے نہیں، تنقید سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے۔ عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے۔ تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، اس میں بھی یہی شرک آیا، بزرگوں کی مورتیاں بنا کر
ان کو پوجنا شروع. اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھائی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام. تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے, ہم تو یوں نہیں کر رہے, ان کی تو یہ نیت تھی, ہماری تو گھما پھرا کے. پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کیوں تمہارا کیا لگتا ہے؟ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے بھائی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, کیا دلیل ہے؟ دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ قوم عاد بڑے زبردست قد والے لوگ تھے. ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے, کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد ہوا کرتے تھے. تو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان انتم الا مفترون, تم نرے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر. تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون, تم نرے جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ گھڑتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا. پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں, تو کچھ تو بات کو سن لو. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی, کوئی کنفیوژن نہیں, بالکل صاف ستھری سی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آسمان سے برکت والی موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا, اور پاور دے دے گا تمہیں. اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو. قوم جواب میں کہتی ہے یا ہود ما جئتنا ببینہ, کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی, کوئی لاجک نہیں بنتی. ٹی وی میں دیکھا ہوگا اپنے پروگرام, جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا, تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا. پالیسی ہوتی ہے نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, پیچھے رکھنا ہے. خام خامے اس کی بات کو گھما کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے, اس کے تمام دلائل کو گھما دو, اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ. تو وہ بھی کہنے لگے ما جیتنا ببینہ, پتہ نہیں کیا دلیل ہے, دلیل تو کوئی ہے نہیں. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک, ہم اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین, اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء, اصل میں تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے, تو ان بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے. یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے, تو خام خامے پوری قوم سے کیا کر رہا ہے, ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ ان بتوں کی بددعا لگ گئی ہے تجھے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا, بولتا رہتا ہوں, تو کوئی بھی ذرا سا مسئلہ کہتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا. حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے, مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوا ہے, اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سارے کام اللہ کا فضل ہے. پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جن, جو چار جن بھیج دیں یار, 10 لاکھ جنات ہیں, 18 لاکھ جلا دیے, 25 لاکھ یہ کر دیے, تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں یار. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بتوں سے ملا رہا ہوں, اتنے برے نہیں ہوتے کہ بت پرست نہیں ہوتے وہ, مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے, اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء, تھنکنگ وہی ہے, وہم, شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو, شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو, تھنکنگ وہی ہے. تو وہ بھی کہنے شاید بتوں کے نے کچھ کر دیا ہو. قال انی اشہد اللہ, جب انہوں نے تانا دیا نا بتوں نے کچھ کیا ہے, تو ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں, واشہدوا, اور تم بھی گواہ رہو, انی بریء مما تشرکون, ان بتوں سے میں بری ہوں, میں ان سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں. یہ پتھر کے ہیں, ککھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بتوں نے کچھ کر دیا, تو سوچتے ہیں یار کر ہی تو نہیں دیا. جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک, وہ بولے گا جن آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں کہیں, تو نہیں بھی ہوتا, بیمار تو ہو جاتا ہے.
من دونی ہی میں اللہ کے سوا ان سب سے بری ہوں. فکیدونی جمیعاً تم سب مل کے انتر منتر پڑھو, جھاڑ پھونک چڑیل بھوت جن جو تم میرے سر ان بتوں کو بھی ملا لو اور ان مل کے میرے خلاف کیا کرو, تدبیر کرو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم میں اعتماد کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فإن تولوا اب بھی میری بات سے اگر اعراض کرتے ہو فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. ربی قوما غیرکم میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا. ولا تضرونہ شیئا اور تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے ولما جاء امرنا جب ہمارا حکم آیا. دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کیسے عذاب آیا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم بادلوں کو دیکھا انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے تو فوراً وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا یہ بادل ہے جو ہمیں پر برسے گا. پیغمبر نے کہا نا 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 یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربها ایسا طوفان آنے والا ہے جو رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. سورہ حاقہ میں اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی. کذبت کیا الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. سرکش ہوا ایک آواز ہوتی ہے نا جس ہوا میں اس کو سرسر کہا جاتا ہے, ہو کر کے آواز نہیں آ رہی تھی خطرناک آواز, ایسی آواز والی ہوا عاتیہ جو سرکش. دیکھو ہوا کیسے سرکش ہوگی, ہوا کا مطلب جو بے لگام ہوا ہو جو قابو میں نہ آ رہی ہو جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو, ایسی خطرناک ہوا. سخرها علیہم 7 لیال 7 راتیں وہ ہوا چلی ہے. و8 ایام اور 8 دن 7 راتیں اور 8 دن اتنی تیز ہوا چلی ہے. 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا. اے مخاطب اگر تو 8ویں دن اس قوم کو دیکھتا ایسا لگتا بڑے بڑے پہلوان ہیں جو پچھاڑ کر گرائے گئے ہیں. ہواؤں نے ان کو اچھال اچھال کر زمین پہ پٹخا تھا. جیسے رنگ میں پہلوان ہوتا ہے نا اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے گرتا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت اور ان کے قد کو بھی بیان کیا اس منظر میں کہ ایسے لگ رہا تھا پہلوانوں کو زمین پہ پچھاڑ کر گرایا گیا ہے. فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ جیسے کھجور کے تنے الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ کیفیت تھی. فہل تری لہم من باقیہ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ایک بھی ان میں باقی چھوڑا تیرے رب نے, کوئی نظر آتا ہے ان کا نام و نشان, ان کی اولادوں میں کوئی نظر آتا ہے. یہ 2 قومیں تھی طاقتور, قوم سمود اور قوم عاد. قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی, یہ بھی بڑے طاقتور تھے. تو یہ تو کہتے تھے من اشد منا قوہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. یہ تو فخر سے کہا کرتے تھے ہم تو بہت اونچے قد کے لوگ ہیں. تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک کو آواز سے ہلاک کیا, طاغیہ زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے, فرشتے نے چیخ ماری. اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا, ہوا سے. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھائی کسی قوم کو اللہ پانی میں غرق کر رہا ہے, کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے, کسی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعویٰ تھا ہم بہت پاورفل ہیں, طاقتور ہیں. آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے, بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا نا, انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے. لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں. اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پہ کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے, تمہیں تو میری ہوائیں, ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی, کوئی آسمان سے الگ سے ہوا نہیں بھیجی, اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے, ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوسری جگہ وہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے, ایسا سسٹم.
تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں, یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواؤں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. تدمر کل شیء بامر ربها, رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے. ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم عاد پر بھیجی. اللہ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ گیا, جو دوسرے مقام پہ بیان کیا, نجینا ہودا, ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا, والذین آمنوا معه برحمت منا, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ, اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وتلک عاد, دیکھو یہ تھی قوم عاد. تلکا عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ قوم عاد ہمارے سامنے لا کے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلاگ, وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے, یہ طاقت ہے اس کی, اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وتلک عاد, دیکھو یہ ہے قوم عاد. جحدوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. رب کی نشانیاں کیا ہیں؟ کھانا پینا, یہ زمین کائنات میں درجنوں چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں, ان تمام چیزوں میں صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو تو فوکس کیا. کھانے سے مطلب, پہننے سے مطلب, پینے سے مطلب, ان چیزوں میں اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے, اللہ کے جو احسانات نظر آ رہے ہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے. سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تک پہنچنا اس کا ہدف نہیں ہوتا. قرآن دودھ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا, اس میں نشانی ہے. کیا مطلب؟ جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے, اس سے محبت کرو. لیکن جب کوئی سائنٹسٹ دودھ پہ ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے. کبھی دیکھا آپ نے کسی بایولوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے, لہذا جس نے بنایا وہ بڑا با کمال ہے؟ میڈیکل سائنس میں ہے. کبھی پڑھا آپ نے یہ؟ بتاؤ بھائی, کبھی پڑھا آپ نے کہ جو پودے اگتے ہیں, زائگوٹ بنتا ہے, کھاد سے نائٹروجن بنتی ہے, اس نائٹروجن سے ایسے پھر پودا اگتا ہے, پھر اس میں تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں, پھر اس میں بیج پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہوگا بایولوجی میں. آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے. ایسا کوئی سینٹنس بایولوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے, اور قرآن بھی یہ سارے پروسیس بیان کرتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, بایولوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام. جانوروں کو بہت ساری, وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا, آرتھروپوڈا, پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ, اب تو بھول گئے. وہ ہوتا ہے نا فائلم نیماٹوڈا, آرتھروپوڈا, اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڈا پوڈا کر کے آتے تھے, تو ابھی ہم نے رٹا لگا, اب تو بھول گئے. تو یہ تقسیم, دودھ پلانے والے جانور, بغیر دودھ پلانے والے, رینگنے والے, چلنے والے, یہ ساری ایک تقسیم قرآن نے بھی بیان کی ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی, کہتے ہیں نا, اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. پانی ہوگا تو زندگی, جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی. فمنہم من یمشی علی بطنی, اب قرآن ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی رجلین, کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں, ومنہم من یمشی علی اربع, کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں, کچھ ایسے جو 6 8 ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی. یخلق ما یشاء, اب سائنس یہاں پر آ کر ڈیوائڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس, لیکن آگے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے یخلق ما یشاء, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. 2 ٹانگوں پہ چلانے والے بھی پیدا کر دیے, 4 پہ بھی, 6 پہ بھی. وہ 6 کو میں کیکڑا دیکھا ہے, 6 7 8 10 ٹانگیں. آنکھیں دیکھو, کسی جانور کو اندھا بنا دیا اس نے, وہ بھی اڑ رہا ہے, وہ بھی زمین میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے. اور کسی جانور کو 2 آنکھیں دے دی اور کسی کو 100 آنکھیں دے دی. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں. کیسے مختلف
جو چاہا جب چاہا جیسا چاہا بنا دیا. تو بایولوجی میں آپ تبھی اسکول پڑھنے والے اللہ سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ وہ اس لحاظ سے سائنس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. سائنٹسٹ نہ صرف یہ کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے, بہت سے تو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن ہے جو انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں, ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو جانا. تو یہی بات اللہ نے بیان کی, وَتِلْكَ عَادٌ, یہ قوم عاد تھی, جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, رب کی آیات دن رات انہوں نے دیکھی مگر ان آیات کا انکار. حالانکہ انکار تو نہیں, وہ تو مانتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں. انکار کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. دودھ بھی پی رہے ہیں, شہد بھی کھا رہے ہیں, گندم بھی کھا رہے ہیں, خربوزے بھی کھا رہے ہیں, یہاں تک تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہیں. آگے ان نعمتوں کا شکر کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اسے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے قوم عاد کی طرف اشارہ کیا, وَتِلْكَ عَادٌ, یہ ہے قوم عاد, جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا, وَعَصَوْا رُسُلَهُ, پیغمبروں کی نافرمانی کی, وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, یہ بہت اہم حصہ ہے اس آیت کا. اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے نا, جن کے پاس دولت یا حکومت تھی, ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کر. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو, ہم منع نہیں کرتے, لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں, وہاں سے سیٹیں لینے میں, یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرو. یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ, سب یہیں رہ جائے گا. علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھو, مگر دین کی مخالفت بولو بھائی. کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں, یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. فرعون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار, کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھینکوا دے گا ان. کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں, ان کو فالو نہیں کیا. فرعون کو دیکھا پاورفل ہے, اس کو فالو کرنا, فرعون کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں, دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے, دلیل کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان عادا واتبعوا فی هذه الدنيا لعنہ, فرمایا اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی, ویوم القیامہ, قیامت میں بھی ان پر لعنت ہوگی. الا ان عادا کفروا ربهم, خبردار سنو عاد نے رب کی نافرمانی کی انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سنو عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, لعنت ہے ان کے اوپر جو ہود کی قوم تھی. اس جملے کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ ختم کیا اور فوراً شروع کر دیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم عاد کے بعد ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا کس کو, صالح. جب قوم عاد کی طرف حضرت ہود آئے تو انہوں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا, کہا کہ تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے, نوح کی, دیکھو اس کا کیا حشر ہوا تھا. تو قوم صالح جب آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا, قوم عاد کا حوالہ دیا. کس کا حوالہ دیا کہ بھئی تم ابھی ماضی میں دیکھو, ماضی کے اوراق قریب میں جھانک کے دیکھو. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ مورخ تو ہوتے ہوں گے نا جو تاریخیں لکھتے تھے, تو صرف آسمانی کتابوں میں تو یہ تو ہسٹری چلی آ رہی تھی. کہا کہ تو اے میری قوم تم دیکھو ابھی تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے, قوم عاد. تو اس کا حشر کیا, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے, یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا, اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے, ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے,
کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں, تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں. وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ جو ڈپریشن, اسٹریس, بیماریاں, پریشانیاں, ناکامیاں اور ٹینشنیں, ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا, تراویح کی عبادت, رمضان کی عبادت, ذکر اذکار کی عبادت, حج کی عبادت, عمرے کی عبادت, دعا کی عبادت, صدقات و خیرات کی عبادت, ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائے مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے, تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں, پیٹ بھریں, گھر بڑے بڑے ہوں, گاڑیاں سب کے پاس ہوں, بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں, بالکل عیش کی زندگی ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے, شہرت, عزت, خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا, کوئی زہر پیے گا, کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا, وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی, جب ایک کھجور ملتی تھی, ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے, کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا, خودکشی کرتا ہے, پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟
جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی, اے اللہ اس کو زمین کا, لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ. لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل, میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے, اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں, بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں, جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں.
لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے, ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے, لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں, اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے, دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں, وہ میں بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں, جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو, یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے. پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں, پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, مصلے سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس, فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں, ٹھیک ہے, تو میں تو کوئی خاص کوئی نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں, پراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی, پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پھٹ پھٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں کو, تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری عمریں گزار دیں. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں, یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دنی کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھیں. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا, اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا, پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لیا. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے, اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے.
نہ کوئی واکنگ تھی نہ کوئی جاگنگ تھی. نماز تسبیحات تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشنیں نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی. جو یہ ہے ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, نہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں, کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی, اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں گی. گاڑیوں کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, عیاشی کی محبت, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے, میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں, ڈیفینس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی, بے وفا چیزیں ہیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے, روٹھنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے بڑے ترقی کر کے کہاں کہاں پہنچ گئے, تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ؟ قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو. جا کے دیکھا کرو نا, جا کے دیکھ لیا کرو, مرے ہوئے ہوتے ہیں, سڑے ہوئے, بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیٹھ, وہ بلڈر تھا, بہت بڑا, بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ملنے, کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے, تو وہ کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی پھر اسی حساب سے, جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا, پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے, موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا. عزت اور شہرت, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو, وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا, میں نے اکثر دیکھا, پھر بھی بچ جاتا ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا وہ. جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی, اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا, موت کا چانس اسی حساب سے, کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے, وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, تو مفتی صاحب جانا پڑے گا, وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا, تو جانا پڑے گا. ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا. میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا, تو میں تو آپ کو جانتا ہوں, اس کو تو نہیں جانتا, آپ سفارش کرنے تو مل لوں گا. تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ انتقال. میں نے کہا بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے چلے. اب اتنا بڑا آدمی, ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے. ان کے کولیسٹرول لیول, لپڈ پروفائل,
بلڈ پریشر, مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ کوئی ٹیسٹ کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس, بولو نا, ہوتی نہیں ہے. گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک. یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے. تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں, شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت, 2-4 ڈاکٹر ہر وقت. پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں. میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ کو بخار ہوا, چند دن بخار چلا, پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دیں, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے, اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت. سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا, کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ, چلو یار پھر یہ بیان میرا ہٹ جاتا ہے, پورا جو ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من سأتہ, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں. تبینت الجن, جنات کو پتہ چلا او بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل. 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا ہیں بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے, اور میرا خون پیتے ہیں آ کے کوئی رشتہ بتا دیں. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟
ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا, میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشا ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے, چپل لٹکائی ہوئی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشا بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی. تو میرا 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 گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی اسی بیوقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے. او بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو, صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے, اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے, اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے بس بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو دنیا کو, دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے, نہ نہ نہ, دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ کے. بارے سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی, محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہیں بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے, یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے, یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو, دنیا مردار کی محبت کے کیا ہیں, یہ گٹر ہیں. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے, اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال, کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ.
تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں۔ لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر، الا اللہ۔ پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے، کس کی؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے۔ یہ گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوقہ اس کو بھی نکال دو اسی بہانے، موقع اچھا ہے۔ پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ صرف کون؟ اللہ۔ جب بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت، اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل۔ تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے بھائی، قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہوگا۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں، لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں، بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہو گئے۔ تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے۔ جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں۔ ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو۔ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے۔ 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی۔ اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے۔ میں اس سے بھی آسان پیکیج بتا رہا ہوں، اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں۔ میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ ہی بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو۔ تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے، جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے، معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے، بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے، صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں۔ بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ، مزے لے کے ذکر کرنا ہے، ترخانہ نہیں ہے۔ 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا، 50 دفعہ کر لو،
وہ کام جو تھوڑا ہو پابندی کے ساتھ ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے؟ ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں، خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور؟ میری خواہشات میرا خدا نہیں. جس کے دل میں بھی وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے آج کل، گاڑی سے زیادہ ہے، بنگلے سے زیادہ ہے، بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے، یہ کس سے ہے؟ جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے، کسی کوئی یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ. صرف کون ہے؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اگر آپ نے چند مہینے کر لیا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اب یہ تو ایسی تو کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار، اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا، فائدے کو مت دیکھو. یہ نہیں دیکھنا کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، بس نام بھی اللہ کا لینے کی توفیق مل گئی تو یہ فائدہ بھی بہت ہے، لیکن ہوگا فائدہ انشاءاللہ. ایک کام یہ کرنا ہے پوری زندگی پابندی کے ساتھ. اور اگر کسی سے بیٹھا نہیں جاتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. جہاں بیٹھیں گے اسپرنگ ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گا، وہاں بیٹھیں گے اسپرنگ اٹھا کے ان کو تیسری جگہ لے جائے گا، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو چلتے پھرتے کر لو یار، جس طرح آپ کا دل لگ رہا ہے، آپ کا دماغ معنی اور مفہوم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں بیٹھا جا رہا چلتے ہوئے کر لو، ڈرائیونگ کے دوران کر لو، لیکن ترجمہ اور مفہوم سوچ کے یہ ذکر کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ دوسرا کام اللہ سے تعلق بحال کرنے کے لیے روزانہ ایک ٹائم دعا مانگنے کا معمول بناؤ. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگا کرو، دل لگے یا نہ لگے. باتیں کرنا سیکھو. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے دعا کے. آ جائیں گے آہستہ آہستہ، جب کرتے رہو گے نا الفاظ بھی اللہ سکھا دے گا. آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ سے کیسے توبہ کروں میں. پریشان تھے، توبہ کے الفاظ نہیں تھے. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، رب نے آدم کو سکھائے الفاظ کہ یہ الفاظ سے دعا مانگو. تو جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو الفاظ بھی سکھاتا رہے گا. دعا ہی میں ایک اور کام کرو. ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں صحیح احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر لیا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ پھر کیا کیا ہے؟ اب ساری دعائیں روزانہ مانگنا تو بڑا مشکل ہے، تو بہت ساری دعائیں ہیں، تو انہوں نے ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں ہفتے کے 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس سے وہ پڑھنا کیا ہو گئی ہیں؟ آسان. پھر لکھ دیا ہے ہفتے کی دعائیں، اتوار کی دعائیں، پیر کی دعائیں، منگل کی دعائیں، بدھ کی دعائیں، جمعرات کی دعائیں، جمعے کی دعائیں. تو جہاں جمعے کی دعا اسٹاپ ہو رہی ہے وہیں اسٹاپ کر دو، کیونکہ اب جو مناجات مقبولہ مل رہی ہے اس میں پھر لوگوں نے اپنی غریبیاں بھی بہت آگے لگا دی ہیں. تو آپ نے یہاں میرا خیال ہے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا رکھوائیں مناجات مقبولہ. یہ کوئی بزنس نہیں ہے، پتہ چلا مفتی صاحب منجن بیچ رہے ہیں اپنی کتابیں بیچ کے بغیر پروفٹ کے. یہاں میرا خیال ہے مل جائیں گے. ہے تو میں نے بولا تھا سب کے لیے لے کر آؤ. بس یہ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے. کل سے میں چیخ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ ہوں گے، مناجات مقبولہ بہت زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ خریدیں. جی چلیں آپ یہاں 150 ہوں گے اعتکاف والوں کے لیے، لیکن کسی کو فری پھوکٹ میں نہیں دینا ہے. فری والا کام ہمیشہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پیسے خرچ کر کے لینی ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے. تو باقی لوگ بنوری ٹاؤن سے بھی ملتی ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کتاب خواتین بھی رکھیں،
مرد حضرات بھی گھر میں رکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے الگ سے بھی دعا ہاتھ اٹھا کے اخپل طریقے سے مانگیں, رٹے رٹے الفاظ نہ ہو, آپ کے اپنے الفاظ ہوں. اور دوسرا, اس دعا کو بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں قرآن و سنت کی جتنی دعائیں, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ نے جو دعائیں ہمیں خود سکھائی ہیں, وہ ساری ایک ہفتے میں آپ مانگ لو گے. تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر ایک اور خاندانی فائدہ ہوگا, جب آپ وہ پابندی سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے نا, تو 6-7 مہینے, سال کے بعد جا کے وہ ساری دعائیں آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں. ایک وقت آئے گا آپ کے سینے میں دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. تو معمول بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ مناجات مقبولہ خریدیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ سے دعائیں نہیں, وہ الگ سے مانگنی ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. چوتھا کام دعا, وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ تیسرے کام میں آ گیا. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کرنی ہے. موبائل سے جان چھوٹے گی نا, لوگ کہتے ہیں پھر بھائی سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو موبائل نہیں ہو تو کیا کریں؟ تو یہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا بہت موبائل کے لیے وقت بھی آپ کو مل جائے گا. تو پہلے اپنے آپ کو اچھے کام میں بزی تو کریں نا. تو کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت. اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, 1 پارہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو ٹائم کر لیں آپ کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں 25 منٹ کروں گا. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, 20 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے 15 منٹ پہ لے آئیں. یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ پہلے صرف 10 منٹ میں تلاوت کروں گا. کوئی ٹینشن کی زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ تو بہت نیک آدمی, یہ 10 منٹ سے کیا ہوتا ہے؟ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ 10 منٹ بیٹھ جاؤ قرآن لے کے. وہ 10 منٹ جو پابندی کے ساتھ ہو, اس 2-2, 3-3 گھنٹے کی تلاوت سے بہتر ہے جس میں 2 دن بہت بڑا ولی اللہ بنا ہوا ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ تلاوت کا معمول بنانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. 5واں کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو, قرآن میں تہجد کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے بیان کی ہے نا, کہ ایسا لگتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے وہ تہجد تو پڑھتے ہی ہوں گے لازمی. یعنی قرآن سے ایسا لگتا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جنتیوں کی صفت بیان کی اور تہجد کا اس میں تذکرہ نہ ہو. تو ہمت کر کے نا رات کو 2 سے 4 رکعتیں کم از کم پڑھنے کا معمول بنا لو. اور اس 4 اور جو دعا کرو گے نا, وہ اسی 4 رکعتوں کے بعد, وہ جو ایک معمول میں نے بتایا نا دعا کا, کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہوگا. اور یہ تو ہے, یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں, ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ کیا جائے. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے؟ مسکراتا بہت ہے, وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کے. اچھی بات ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکھڑا نہیں نکلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابے بھائی بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے, اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکھڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں نا بل گیٹس وغیرہ, بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے, تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ جو اتنا کچھ ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی چونیاں اٹھنیاں ہیں. تو اٹھنی, نئی جنریشن کو تو اٹھنی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا, کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا, ابے تو غریب آدمی, صرف 5,000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5,000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. تو خیر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے.
ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے, اچھا شہری ہے, ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ, غریبوں پہ, ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں. زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے یار, کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ ہے. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار, سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے, ہم 5% دیں گے جی. گریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے, صبح اور ایک شام, اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے, ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے, لیکن پیٹیاں کھولو پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. تو میرے بھائی اللہ کیا ہمیں ترسا ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں, جتنے مرد, ہر مہینے معمول بنائیں, کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے, اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ پیسہ جو ہے نا, اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر وہ بچے کو توکل کی باتیں کرو, بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا, قرآن میں کئی بار ہی بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ, بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات, یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو, تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہماری حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا, بچے کے ہاتھ سے دلواؤ, تم دے کر آؤ جا کے, تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو, تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے, وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا, اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا, ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا, پھپھیوں کی وراثتیں کھا کے, ہوتا ہے نا, ابا نے سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے بڑے گا. اور دل کنجوس کرو گے نا, ایسے بچا بچا کے گلک لا کے دیے ہوئے بچوں کو, گلک میں میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا تو مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں جاتا تھا وہ. اس کے بعد لات مار کے توڑتا تھا, بھائی جا کلفی کھا, آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے ٹافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوف, ہم سے ہوا ہی نہیں یہ کام, اللہ نے بچایا ہمیں اس لعنت سے. وہ گلک یار ایک ٹینشن ہے بھائی, مجھے کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے, اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں, گلک میں. ٹینشن ہے یار, کھاؤ, کل کس نے دیکھی ہے. اسراف نہ کرواؤ کہ بھیک مانگ مانگ کے کھانا شروع کر دے لوگوں سے. لیکن بچوں کا دل کیا کرو, جب عیدیاں دیا کرو, بیٹا بھائیوں کو بھی کھلانا, باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بن, کھانے والے دنیا میں بہت ہیں, پھوڑنے والے کیا ہیں, بہت ہیں, کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے, تو اللہ کو پسند بھی کون ہے, کھلانے والے. اور خوب سمجھ لو, زیادہ سے زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نہ ہو جائیں, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأمل الغنا و تخشى الفقر, جس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں, اور صدقہ نہ کرنے میں امیدیں ہوں کہ مالدار ہو جاؤں گا. اس کنڈیشن میں جو صدقہ کیا جائے گا وہ کیا ہے, سب سے بہتر. تو ایسا نہ ہو کہ حاتم طائی کی قبر پہ جا کے لات مار دیں اور سب چیریٹی کر کے کل بھیک مانگنے آئے ہیں مجھ سے چندہ. تو میں تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جو کنجوسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے, یہ ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں. نہ وہ تو بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں, نہ وہ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ تو 2 بچے پیدا کم بخت اس لیے کر رہے ہیں 2 سے زیادہ نہ ہو کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے ان کے اوپر. تو جس کم بخت کی یہ سوچو کہ اپنی اولاد کے لیے, اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, ان سے کیا سخاوت کی امیدیں لگاؤ گے بھائی آپ, وہ آپ کو سخاوت سکھائیں گے. خرچ کرنے کا سب سے بہترین محل تو ماں باپ اور اولاد ہیں.
انہی کے لیے تو انسان کماتا ہے. کوئی بات نہیں, پیدا ہوں گے کھلائیں گے, کوئی بات نہیں. اور بچے کہیں نا کہ ابا کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیٹا روٹی ضروری نہیں ہے, اللہ پیٹ ضرورت کا. ہمارے نبی کو تو 40 دن روٹی نہیں ملتی تھی. کوئی ضروری نہیں ہے, جتنی ضروری ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے. باقی اللہ زیادہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو, نہیں دے رہا تو کیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے نا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی غربت کی وجہ سے نہیں, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. پہلے بھی غریب ہوتے تھے لیکن مائیں سکھاتی تھیں, باپ سکھاتے تھے, بیٹا آج روٹی ہے ٹھیک ہے, اور نہیں ہے تو کیا ہے, صبر کرو. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا. پہلے زمانے میں کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے تھے دینی مدرسوں کے پاس, طلبہ بہت سے بھوک میں پڑھتے تھے. تو ایک طالب علم تھا, وہ اب کبھی مدرسے میں روٹی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی. تو وہ بزرگ تھے, وہ بھی اسی کے ساتھ جب بھوکے رہتے, جب روٹی ہے تو ٹھیک ہے, بھوکے نہیں ہیں تو کھا لیا, چلو جی روٹی ہے تو کھا لیا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے صرف دہی اور سوکھی روٹی پہ گزارا کیا ہے, پھر جا کے علم حاصل کیا ہے. اگر اس طرح کے ان کو تربیت دی جاتی کہ کامیاب وہ ہے جو پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے, تو وہ تو ابو یوسف تھوڑی بنتے. پھر وہ قاضی القضاء, اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے مسلمان جج تھے نا, سب سے بڑی آبادی پہ, وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ پیڑے کھا کے نہیں بنے ہیں, وہ سوکھی روٹیاں کھا کے. مولانا طارق جمیل صاحب کی آج لوگ عیش و عشرت دیکھتے ہیں, کئی مہینے ابلے ہوئے چاولوں پہ گزارا کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا, ان کے شاگرد نے کیا کہا, جب کھانا ہوتا نا تو وہ کھلا دیتے, جب کھانا نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم کیا ہیں, آج اللہ کھلائے گا. مطلب ہے کہ کوئی کھانے کا انتظام اللہ کھلائے گا, کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انتظام, بس اللہ تسلیاں دے گا, یعنی صبر کی توفیق دے گا. تو ویسے ہی ہوتا. ایک دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا, تو بزرگ اس نے پوچھا کہ کھانا ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے. تو وہ طالب علم رونے لگا. یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, آج کل یہ تربیت نہیں ہے. بزرگ نے کہا بیٹا آج تو کھانا ہے, آج تم رو کیوں رہے ہو. انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ جب یہ کہتے تھے نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں جو لذت تھی وہ کھانا کھانے میں نہیں تھی, کیونکہ آج اللہ کے لیے جب صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے نا. روزے میں بھی تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن اس کا ایک لطف ہے. یہ کس کے لیے رہتے ہیں, یہ اللہ کے لیے رہتے ہیں. ویسے کوئی ہمیں بھوکا پیاسا ذرا رہ کے, تو ڈاکٹر کہہ کے تھک گئے, کم کھاؤ کم کو مانتا ہے, خود ڈاکٹر نہیں مانتا اپنی بات. ادھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں طلبا کو نا یہاں لڑکوں کو سمجھا رہا تھا, دیکھو بریانیاں شریانیاں نہیں پھوڑا کرو, ایکچولی ہماری ڈائٹ یہ ہونی. میں بہت زبردست کھانا آیا, میں نے بھی پھوڑ دی بیٹھ کے. مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نصیحتیں کیا کر رہا تھا, ابھی پرسوں کی بات ہے. تو یہ مجھے کہنے لگے آپ تو سمجھا رہے تھے یہ کھاؤ. میں نے کہا بے بھائی اس تقریر کو الگ رکھ, کھانے کے بعد دوبارہ ہم اس پہ ڈسکس کریں, ابھی بھوک لگ رہی ہے, پھوڑنے تھے. تو بھائی جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بھی پھوڑتا ہے, ڈاکٹر خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیسے